بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر وہ چیز جو انسان کو خوشی دیتی ہے وہ انسان کے لیے کامیابی ہے۔ کسی کے لیے دولت میں کامیابی ہے، کسی کے لیے شہرت میں کامیابی ہے، کسی کے لیے جائیداد میں کامیابی ہے، کسی کے لیے مال میں کامیابی ہے۔ انسان جب وہ چیز حاصل کر لیتا ہے جس کو وہ کامیابی سمجھتا ہے اور جس میں وہ خوشی محسوس کرتا ہے، تو جو خوشی انسان کو اس کامیابی سے ہوتی ہے وہ شارٹ سپین آف ٹائم کے لیے ہوتی ہے، شاید کچھ گھنٹے، کچھ دن، کچھ مہینے یا شاید چند سالوں کے لیے خوشی انسان کے پاس رہتی ہے۔ پھر انسان کسی اور چیز کو کامیابی سمجھ کے اس کے لیے کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ سوچیے کہ وہ کتنا بدنصیب انسان ہوگا جس کو موت کے وقت پتہ چلے گا کہ ساری زندگی جس کے لیے وہ محنت کرتا رہا، جد و جہد کرتا رہا، کوششیں کرتا رہا، وہ تو کامیابی تھی ہی نہیں۔ قرآن میں اللہ نے انسان کی کچھ آرزوئیں اس کے مرنے کے بعد کی آرزوئیں اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں، جس میں انسان کہتا ہے کہ اے کاش میں اس زندگی یعنی آخرت کی زندگی کے لیے میں نے کوئی سامان کیا ہوتا۔ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی وہ انسان ہو جو یہ کہے، یہ آرزو کرے کہ اے کاش میں دنیا میں واپس لوٹ جاؤں اور وہاں جا کے نیک اعمال کروں۔ اصل میں یہ جو زندگی ہماری ہے، جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہمارے پاس صرف ایک چانس ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسی آپشن نہیں کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اس زندگی میں آ جائیں اور دوبارہ یہاں پہ آ کے نیک اعمال کریں۔ جو نیک اعمال کرنے ہیں وہ ہم نے اسی ایک زندگی کے اندر ہی کرنے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں دا گریٹ اینڈ دا گلوریس قرآن کامیابی کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ کامیابی کے بارے میں سورہ عصر میں اللہ نے کہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم ہے، یعنی وقت کی قسم ہے، اسی وقت کی اللہ نے قسم کھائی جس وقت کو استعمال کر کے انسان اپنی کامیابیاں حاصل کرتا ہے، جس کو وہ کامیابی سمجھتا ہے، اسی وقت کی قسم اللہ نے کھائی کہ انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو لوگ 4 کام کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہے ایمان، یعنی جن لوگوں کے پاس ایمان ہے وہ لوگ خسارے والے نہیں ہیں۔ نمبر 2 ہے عمل صالح، یعنی جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ نمبر 3 ہے وتواصوا بالحق، جو لوگ آپس میں حق بات کی تلقین کرتے ہیں وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ نمبر 4 ہے وتواصوا بالصبر، جو لوگ آپس میں صبر کی تلقین کرتے ہیں وہ لوگ خسارے والے نہیں ہیں۔ یہ کامیابی کا اللہ نے کرائٹیریا بیان کیا ہے قرآن مجید میں کہ جو لوگ یہ 4 کام کرتے ہیں اللہ کی نظر میں وہ کامیاب ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ نے کہا کہ ہر انسان خسارے میں ہے۔ یہ 4 کام اگر ہم اپنی زندگیوں میں کر رہے ہیں، یعنی ہم نے اپنی پرائورٹی بنائی ہوئی ہے ان 4 کاموں کو، اور اس کے علاوہ ہم دنیا کے معاملات چلا رہے ہیں، تو پھر تو ہم خسارے والوں میں نہیں ہیں۔ لیکن اگر ہم دنیا کے امیر ترین انسان ہیں، ساری دنیا کی دولت، جائیداد، طاقت، ہر چیز ہمارے پاس ہے، لیکن یہ 4 کام ہماری زندگی میں نہیں ہے یا ہماری زندگیوں کا حصہ نہیں ہے، تو پھر ہم ناکام ترین انسانوں میں ہیں۔ اگر ہم دنیا کے غریب ترین انسان ہیں، ہمارے پاس کوئی دولت نہیں، کوئی جائیداد نہیں، لیکن ہمارے پاس ایمان ہے، ہمارے پاس عمل صالح ہیں، ہم لوگ آپس میں حق بات کی تلقین کرتے ہیں، ہم آپس میں صبر کی تلقین کرتے ہیں، تو اللہ کی نظر میں ہم لوگ کامیاب لوگوں میں شامل ہیں۔ آئیے اپنی زندگیوں کو ٹرانسفارم کریں، اپنی زندگیوں کو سورہ عصر کی چھتری کے سائے تلے گزاریں۔ زندگی میں کوئی بھی کام کریں تو یہ 4 کام، ایمان، عمل صالح، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے۔ ہماری زندگیوں کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا اور خسارے والوں میں نہیں ہونا۔ آئیے اپنی زندگی کو قرآن کے ذریعے ٹرانسفارم کرتے ہیں۔ ایمان کو بڑھانے کا، ایمان کو مضبوط کرنے کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ ہے قرآن مجید۔ آئیے روزانہ قرآن مجید کو وقت دیتے ہیں، آج سے عہد کرتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کو چند منٹ، 15-20 منٹ میں نے روزانہ دینے ہیں، قرآن کے ساتھ بیٹھنا ہے، دیکھنا ہے کہ اللہ اس میں ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے، قرآن پہ تدبر کر رہا ہے، اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، اللہ کرے گا کہ ہم گھنٹوں قرآن کے ساتھ وقت اپنا گزاریں گے۔ آئیے قرآن سے محبت کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔